بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پچھلے قسط میں ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی مختصراً کہ امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے مکے انہوں نے ہجرت کی اور پھر مکے سے کوفہ ہجرت کی، تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا تھی امام کی، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ جب قیام حق کی دعوت دی جائے تو اس کے اوپر لبیک کہیں۔ اور اس میں یہ گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے کہ آپ اپنی گھرانے کی، خاندان کی عورتوں کو اور بچوں کو کیوں اپنے ساتھ لے کے گئے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہم نے عرض کی۔ امام کی جو وزڈم ہوتی ہے، جس پہ ہم نے مختصر پچھلی دفعہ بات کی تھی، امام کی وزڈم بڑی ہی اعلیٰ ہوتی ہے، نبیوں والی وزڈم ہوتی ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کو علم جو ملتا ہے وہ بھی نبی سے ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بچپن پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ملتی ہے ہمیں کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے منہ میں زبان ڈال دیا کرتے تھے اور امام علی مقام اس کے چوستے رہتے تھے۔ یہی بات حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اسی صورت سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ امام ان کی زبان منہ میں لے لیتے تھے اور اس کو چوسنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ جو انتقال لعاب دہن ہے بظاہر، کہ ایک کا تھوک دوسرے کے اس میں لعاب دہن جب وہ دوسرے کے اس میں جا رہا ہے، ایک عام آدمی اگر دیکھے وہ کہے تو یہ کہے گا کہ یہ بڑی غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے۔ اگر آج کل کے پیرنٹس کو آپ دیکھیں، وہ کہیں گے جی یہ گھن آتی ہے اس بات سے۔ لیکن کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لعاب دہن منتقل نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ علم لدنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں ملا، اور آپ وہ حضرت علی علیہ السلام میں، پھر ان دونوں شہزادوں میں آپ اس کو منتقل کرتے رہے۔ اسی لیے ایک عجیب بات ہمیں ملتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام سب کے سب جو ہیں، امام زمانہ علیہ السلام تک کسی کے وہاں یہ نہیں ملتا کسی کے بارے میں کہ ان سے کوئی سوال پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا ہو کہ لا ادری، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اور وہ اگر کوئی غلط جواب ہوا کرتا تھا، کسی کا کوٹ کرتا تھا کہ فلاں تو یہ کہتا ہے، تو آپ اس کو قرآن اور حدیث سے کریکٹ کیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ یوں نہیں معاملہ، یہ یوں ہے۔ آمدن بر سر مطلب کہ امام کی وزڈم پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اور اولاد کو اور اسی صورت سے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ اب اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب علی اصغر جو ہیں وہ تو 6 مہینے کے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کیوں مار کے کارزار میں لے کر آئے، ان کو وہاں کیوں میدان کربلا میں آپ لے کر آئے؟ تو بڑی عجیب بات ہے، نہ سمجھنے کی بات ہے، لوگ اس وزڈم کو سمجھتے نہیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ہم کسی انسان کی انسانیت کے اوپر جب بات کرتے ہیں، کسی واقعے کی آج بھی اگر بات ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں وہ خوب پذیر ہو، تو اس میں جو سب سے زیادہ دا موسٹ گریو سن سمجھا جاتا ہے، کرائم سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ بچوں اور عورتوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابھی آپ پاکستان کے حوالے سے ریسنٹ پاس کی طرف توجہ دلائیں تو جو لانگ مارچ ہوا تھا، ہم کسی سیاسی بات میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اس کے اوپر جتنی واویلا ہو رہی ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ اچھا مرد تو مرد، انہوں نے لاٹھی چارج جو کیا اس میں عورتیں اور بچے بھی زخمی ہوئے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں۔
تو چیز یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنلی انسانیت کے لیول کے اوپر یہ بات طے ہے، ہر زمانے سے طے ہے کہ عورتوں اور بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جو جنگ کے قوانین تھے اور جنگ کے قوانین ہیں، خاص طور پہ اسلام نے جو اس میں ترمیم کی اور تہذیب کی، اس کو کلچرڈ کیا، اس میں یہ ہے کہ جو لڑنے والے نہیں ہیں، جو کمبیٹنٹ نہیں ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام صفین میں جب آپ جاتے ہیں یا جمل میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، نہروان پہ یہاں تک کہ خارجیوں کے مقابلے پہ آپ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جو لڑنے والا ہے نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو زخمی ہو گیا اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمان ہیں یہ سب لوگ، تو ان میں کوئی کسی کا مال جو ہے وہ نہیں لوٹا جائے گا۔ اس کو سلب کہتے ہیں اسلام کے اصطلاح میں، کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ زخمی ہو کے گر گیا، اپنے دفاع کا وہ نہیں رکھتا، تو اس کی زرہ، اس کی تلوار اور یہ ساری چیزیں اس سے چھین لینا، اس کو سلب کہتے ہیں۔ سلب نہیں کیا جائے گا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو اپنی خانقاہوں میں یا اس میں بند ہیں، مساجد میں، اور وہ حصہ نہیں لے رہے، وہ عبادتوں میں مصروف ہیں، ان سے کسی قسم کا، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں مدینے سے باہر جو ایکسپیڈیشنز کی ہیں ان میں آپ نے لشکروں کو یہ ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ جو بنو جزیمہ کا واقعہ ہے کہ جہاں جناب خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور وہاں پہ لوگوں کو تحقیق کیا گیا، وہ کیا، اور جب واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ انا بریء مما عمل خالد بن ولید، کہ خالد بن ولید نے ان لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں اذان کی آوازیں آئیں، وہاں نماز پڑھی گئی، تو ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ اس میں عذر یہ پیش کیا گیا، کہ انہوں نے تو خوف سے اسلام قبول کیا تھا، تو چلو خوف سے بھی کیا تھا، فرض کی اگر یہ مان لیا جائے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد جان لینے کا حق شریعت نہیں دیتی۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ ان کے جو گھرانے والے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ 4 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قافلے میں موجود تھے۔ اذان جب ہر ملے ہیں رستے میں امام حسین علیہ السلام سے، اذان دی حجاج بن مسروق جوفعی نے، تو آپ نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ پڑھو گے؟ تو کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں اور میں آپ سے الگ نماز پڑھوں؟ پورے لشکر نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے امامت میں ان کی۔ یہ کربلا میں اذان کی آواز ہوئی، امام علیہ السلام نے اپنی صفیں درست کی اور اس کے ساتھ آپ نے انوائٹ کیا لشکر یزید کو، ابن سعد وغیرہ کا، کہ اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ پیچھے نماز پڑھو۔ اب اس میں شک کیا رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں، آپ ان کو امام منصوص من اللہ نہ مانیں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے اوپر چلنے والے، اور یہ دین پہ چل رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں، ساری چیزیں شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں امام نے اتمام حجت کیسے کی، کہ جو پہلے کہا تھا کہ ان کو شریعت کا کوئی پاس نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ بچے کو بھی شہید کیا، چھوٹے بچے جو یعنی اونو محمد ہیں 6-7 سال کے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، انہیں بھی شہید کیا۔ جو نبی کی نواسیاں ہیں ان کو قید کیا۔ سر کاٹنے کی شدید ممانعت ہے کہ کسی مسلمان کا، یہاں تک کہ غیر مسلم کا بھی سر نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہاں اہل بیت کے سر کاٹ کے اور بھیجے گئے دربار یزید میں اور دربار شام میں۔ تو گویا واقع کربلا نے یہ بات پروف کی کہ
کہ ولید بن عقبہ کے سامنے جو آپ نے بات کہی تھی کہ ان کے نزدیک گویا دین کی کوئی اہمیت نہیں، یہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال سمجھنے والے ہیں، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں، انہیں دین کی ویلیوز کی کسی قسم کی کوئی پاسداری ان کے وہاں نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں کہی تھیں تو وہ کربلا میں آ کے دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ امام علی مقام کا کہا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ وہاں پورا ہوا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر جو ہیں وہ بھی تیر ستم سے شہید کیے گئے، جبکہ دنیا کا کوئی قانون، ہر قانون یہ کہتا ہے، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اتنے چھوٹے بچوں کے اوپر تیر چلایا جائے، گولی چلائی جائے یا اس کی جان کو لے لیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔